بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 5 سبجیکٹ انگلش ایک پوئم دا شیڈو جو رابرٹ لوئس اسٹیونسن نے لکھی ہے۔ یہ جو شیڈو کسے کہتے ہیں؟ شیڈو پرچھائی کو کہتے ہیں، یعنی یتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ ژھاے، چاہے اِنسان سٕنٛز ژھاے چاہے کُنہِ تہِ چیٖزٕچ ژھاے یُس آسان چھِ تَتھ چھِ وَنان شیڈو۔ یہ ایک پوئم ہے۔ لیٹ اس ریڈ دس پوئم۔ چلو ہم اس پوئم کو پڑھتے ہیں۔ I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. یعنی شاعر جو کہتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی پرچھائی ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ اندر اور باہر رہتی ہے، اور اس کا اور کچھ کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کو دیکھ پا رہا ہوں۔ He is very very like me from the heel up to the head, and I see him jump before me when I jumped into my bed. اس طرح کہتا ہے کہ یہ جو شیڈو ہے یہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک میری جیسی ہے۔ اس طرح جو ہی میں سونے جاتا ہوں مجھ سے پہلے ہی بیڈ پر یہ کود پڑتی ہے۔ بچوں، آپ نے اس طرح دیکھا ہوگا کہ جو پرچھائی ہے یہ انسان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ The funniest thing about him is the way he likes to grow, not all like proper children, which is always very slow. کیا ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس میں بڑی ہنسنے والی بات یہ ہے، یہ ایک دم بڑی ہو جاتی ہے یہ شیڈو۔ جیسے کہ انسان چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ وہ بڑھتے ہیں، یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے ہیں، جتنی ان کی عمر چلی جائے اتنے وہ بڑھتے ہیں، لیکن یہ شیڈو جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک دم بڑی ہو جاتی ہے۔ For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there is none of him at all. کیا ہوتا ہے اس میں کہ کبھی کبھی وہ یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے یہ شیڈو کہ جس طرح باؤنس کرنے والی بال اوپر جاتی ہے، یعنی جب ہم بال کو زمین پر مارتے ہیں تو وہ بال اچھلتی ہے، یعنی اوپر جاتی ہے، زیادہ اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ کبھی کبھی یہ شیڈو جو ہے یہ اتنی لمبی ہو جاتی ہے جیسے بال کی طرح، گیند کی طرح، لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ جیسا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس طرح یہ شیڈو جو ہے یہ سورج کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ He has not got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. یعنی شیڈو کو یہ جو شیڈو ہے پتہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے بچے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، یعنی یہ جو شیڈو ہمیشہ میرے ساتھ ہر طرح میرے ساتھ رہ کر مجھے بیوقوف بناتی ہے۔ He stays so close beside me. He stays so close beside me. He is covered, you can see. I did think it a shame to stick to nursery as that shadow sticks to me. اب جو کیا ہے
یہ شیڈو میرے ساتھ اتنی چپک کر رہتی ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے اور میرے پیچھے ڈرپوک کی طرح چلتی رہتی ہے، کبھی سامنے نہیں آتی ہے۔ اس طرح اگر میں اپنی نرس کے ساتھ اس طرح چپک کر رہوں تو یہ بڑی شرم کی بات میرے لیے ہوتی ہے۔ One morning, very early before the sun was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. یہاں جو ایک ورڈ بٹر کپ آیا ہے، بٹر کپ ایک زرد رنگ کا پھول ہے۔ یعنی کیا شاعر کا کہنا ہے کہ جب میں ایک روز صبح سویرے اٹھا، تب سورج بھی نہیں نکلا تھا، میں نے دیکھا کہ بٹر کپ یہ جو زرد رنگ کا پھول ہے اس پر شبنم کے کچھ قطرے پڑے ہوئے تھے، اور اس طرح کیا ہے، But my lazy little shadow like an errant sleepy head had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. لیکن یہ جو میری چھوٹی سی شیڈو تھی بالکل سو رہی تھی، یعنی ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہاں کیا ہوا کہ سو رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس ٹائم تھی ہی نہیں، کہیں نہیں تھی یہ شیڈو۔ جس وقت میں صبح سویرے اٹھا، سورج ابھی نہیں نکلا تھا، میں نے اس زرد رنگ کے پھول پر کوئی شبنم کے قطرے پڑے ہوئے دیکھے، لیکن جو یہ میری شیڈو ڈرپوک شیڈو ہے، پرچھائی ہے، میں نے اس ٹائم اس کو دیکھا ہی نہیں، ایسا لگا کہ وہ سوئی ہوئی ہے، وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کے ساتھ شیڈو بنتی ہے، یعنی جب سورج ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے تو سورج کے ساتھ ساتھ یہ شیڈو بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو شیڈو ہے یہ سورج سے ہوتی ہے۔ تو پہلے بچوں آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، جو یہ پرچھائی ہے، شیڈو ہے، جب سورج نکلتا ہے تب یہ بنتی ہے، چاہے انسان کی شیڈو ہو، یعنی انسان کے ساتھ ساتھ ہے، یا کسی بھی چیز کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری یہ پوئم۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ اچھے سے آئی ہوگی۔ اس طرح بچوں اب ہم پوئم کے نیکسٹ سیکشن کے متعلق کچھ مشکل الفاظ جاننے کی کوشش کریں۔ نیو ورڈز جیسے شارٹ اپ یعنی بڑھنا، نوشن کا مطلب ہے خیال، سٹک کا مطلب ہے چپکنا، ساتھ میں رہنا، بٹر کپ ایک زرد رنگ کا پھول ہوتا ہے، ایرنٹ کا مطلب ہے بری چیز، یعنی اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہمیشہ سے چپکتی رہتی تھی۔ تو نیکسٹ سیکشن میں ہم اس پوئم کے متعلق کچھ سوالات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بچوں کوسچن نمبر 1 ہے، ہو از دا اسپیکر آف دا پوئم؟ یعنی یہ جو پوئم شیڈو ہے اس کا اسپیکر کون ہے، یہ بولنے والا کون ہے، یہ لکھنے والا کون ہے؟ ہاں بچوں اس کا جواب ہے رابرٹ لوئس اسٹیونسن از دا اسپیکر آف پوئم، یعنی اس کا نام ہے، لکھنے والے کا نام ہے رابرٹ لوئس اسٹیونسن۔ اس طرح کوشچن نمبر 2 ہے بچوں، واٹ آر دا چینجز دیٹ اوکر ان دا پوئٹس شیڈو؟ یعنی وہ کون سی تبدیلیاں اس شاعر کی اس
شیڈو پرچھائی میں ہوئی کیا ہوتی تھی؟ اس کا آنسر ہے بچوں دا poet's shadow becomes sometimes long, sometimes short and straight and changes its position with time. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ شاعر ہے اس کی جو پرچھائی ہے یہ کبھی چھوٹی ہوتی تھی، کبھی لمبی ہوتی تھی، کبھی سیدھی ہوتی تھی، اور یہ اپنی صورت یعنی اپنی حیت بدلتی رہتی تھی. اس طرح کوشچن نمبر 3 ہے واٹ ڈز دا اسپیکر تھنک آف ہز شیڈو ان سٹنزا 3، یعنی اس پوئم کے تیسرے سٹنزا میں، تیسرے مصرے میں، تیسرے سٹنزا میں اسپیکر کیا سوچتا ہے اپنی شیڈو کے بارے میں؟ اس کا آنسر ہے بچوں دا اسپیکر تھنکس that his shadow is a covered and stick to his body always. یعنی اسپیکر کا ماننا ہے، اس شاعر کا ماننا ہے کہ اس کی جو شیڈو ہے وہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، جو اس کے ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ چپکتی رہتی ہے. تو اس طرح کوشچن نمبر 4 ہے What did the speaker find one morning before the sun was up؟ شاعر نے اس نظم میں کہا ہے کہ ایک دن وہ صبح سویرے اٹھا، جاگا، تو اس نے کیا پایا؟ صبح سویرے اٹھ کر اس نے کیا دیکھا جب سورج بھی نہیں نکلا تھا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں دا اسپیکر فاؤنڈ ڈیو ڈراپس آن ایوری بٹر کپ ون مارننگ بفور دا سن واز اپ. یعنی شاعر نے جب وہ صبح سویرے اٹھا اس نے اس زرد رنگ کے پھول پر کچھ شبنم کے کچھ قطرے پڑے ہوئے دیکھے. تو کوشچن نمبر 5 ہے وائی از شیڈو کالڈ کورڈ؟ اس شیڈو کو، اس پرچھائی کو شاعر نے ڈرپوک کیوں کہا؟ اس کا آنسر ہے بچوں بیکاز دا شیڈو ڈز ناٹ سپریٹ فرام دا پوئٹ. کیونکہ یہ اس کی یہ جو اس پوئٹ شاعر کی جو پرچھائی تھی، شیڈو تھی، یہ اس لیے اس نے اس کو ڈرپوک کہا کہ وہ اس کے پاس سے الگ نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ اس کے ساتھ چپکتی رہتی تھی. اس طرح بچوں اور ایک میچ دا کالمز سیکشن ہے اس پوئم کا. کالم اے کو کالم بی سے ملانا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں فنی کا مطلب ہے کہ ہنسی یعنی مزاحی، تو اس کا جو اپوزٹ ہے وہ سیریس ہے، سنجیدہ. پھال کا مطلب ہے گرنا، اس کا اپوزٹ آتا ہے رائز یعنی بڑھنا، یعنی اٹھنا، بڑھنا. پراپر، امپراپر، سم ٹائمز، آفن. فولش اس کا اپوزٹ وائز. ٹال، شارٹ، کلوز، اوپن. تو بچوں اس طرح ہمارے اس نظم کا آخری سیکشن ہے رائمنگ ورڈز. جیسے بال، کال، ٹال، پھال. فاؤنڈ، راؤنڈ، ساؤنڈ، گراؤنڈ. شائن، وائن، مائن، فائن. سلو، بلو، ویلو، ہیلو. تو بچوں جو یہ آج ہم نے جو ایک پوئم شیڈو جو پڑھی ہے آج، تو اس کو اپنے ان کچھ سوالات جو ہم نے آج کچھ ورڈز بھی پڑھے ہیں، نئے ورڈز بھی پڑھے ہیں، کچھ سوالات بھی میں نے آپ کو آج پڑھائے، تو اپنی اس نوٹ بک پر ان کو لکھ کر اپنی نوٹ بک کو مینٹین کرنا. تو باقی آپ کا شکریہ اس ویڈیو میں بننے کے لیے. تھینک یو.